السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، ساتھیوں، میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے چینل ایس کے ڈویژن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام ہی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج دوستوں جو ہم ویڈیو لے کر آپ کے لیے آئے ہیں، مرزا غالب کی شعری خصوصیات۔ مرزا غالب کی شعری خصوصیات کے 8 پوائنٹس میں نے بنا کے یہاں پہ ڈالے ہیں، اور سب سے انوکھی سب سے خاص بات یہ ہے اس ویڈیو کی، یہ ویڈیو اگر 10th کلاس کا بچہ لکھنا چاہے میرا پسندیدہ شاعر، تو یہ اسی کو سنکرائز کر کے اسی کی سمری لکھ کر وہ اس میں بھی لکھ سکتا ہے۔ اگر ایک 12th کلاس کا بچہ مرزا غالب کے بارے میں لکھنا چاہے تو وہ بھی لکھ سکتا ہے۔ یہ ویڈیو بی اے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، فائنل ایئر، ایم اے فرسٹ ایئر اور فائنل ایئر، ایم اے پریویس اور ایم اے فائنل، یہ ویڈیو سبھی کے لیے کام میں آتا ہے۔ دوسری بات، مرزا غالب ایک ایسی شخصیت ہے جو ہر یونیورسٹی، ہر بورڈ، سبھی میں کام آ سکتا ہے، یعنی بہت کامن ٹاپک ہے۔ ڈھنگ سے سنیں گے، ڈھنگ سے سمجھیں گے، اگر آپ ان 8 پوائنٹس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح چھاپ لیں گے تو آپ کے لیے ایگزام میں بہت زیادہ سہولت ہوگی۔ اب ان 8 پوائنٹ کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے، آئیے میں آپ کو پہلے شروع میں لے کے چلتا ہوں جہاں سے ہم ویڈیو کو آج جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے تھمبنیل دیکھا ہوگا، اب ہم بات کرتے ہیں یہاں سے مرزا غالب کی غزل گوئی ایک نظر میں۔ اگر غزل گوئی پوچھے، شعری خصوصیات پوچھے، ایک آپ کو یہی چیز لکھنی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ چلیے بنا وقت ضائع کیے آپ کے لیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غالب کو اردو کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے، فارسی شاعری میں بھی ان کا مرتبہ بلند ہے، ان کا طرز بیان سب سے جدا اور الگ ہے۔ غالب اردو کے ہر دل عزیز شاعر ہیں، کچھ لوگ تو انہیں اردو کا عظیم ترین شاعر قرار دیتے ہیں۔ غالب کی شاعرانہ عظمت کا بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ تیزی سے گزرتے ہوئے وقت نے ان کے فن کو گرد و آلود ہونے کے بجائے اسے اور بھی نکھار دیا ہے۔ ان کی شاعری کے کئی رنگ ہیں۔ شروع میں انہوں نے فارسی آمیز زبان استعمال کی، لیکن بعد میں خالص اردو زبان استعمال کرنے لگے۔ ان کے مزاج میں شوخی اور جدت تھی، جس کی وجہ سے مشکل شعر کو خوبصورت بنا دیا۔ وہ نہ کسی کے مقلد تھے اور نہ کسی کو سند کے طور پر تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے الگ اور نئی راہ نکالی اور منفرد حیثیت حاصل کی۔ غالب کی شاعری ایک ایسا لازوال اور انمول کارنامہ ہے جس کی مثال دنیائے اردو میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ یہ لافانی کارنامہ ہمیشہ کے لیے اردو ادب کا سرمایہ بن کر ہمارے پاس رہے گا، جس سے صرف اسی دور کو ہی نہیں واسطہ بلکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فیض حاصل کرتی رہیں گی۔ غالب ایک عظیم شاعر اور بڑے فنکار ہیں جن کی شاعری کی لطافت فکر خیال سے عبارت ہے۔ ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیت درج ذیل ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ان 8 پوائنٹس کے اوپر۔ میں ان کا پہلے ہیڈنگ پڑھ دیتا ہوں، آپ چاہے تو اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیجیے اس چیز کو، اور اس کے بعد ہم باری باری ایک ہیڈنگ کے اوپر ایک پوائنٹ پر تفصیل سے بعد میں بات کریں گے۔ پہلا ہے فکری پہلو، دوسرا ہے تصوف، تیسرا ہے حسن و عشق، چوتھا ہے طنز و ظرافت، پانچواں ہے تصور غم، چھٹا ہے تہہ داری، ساتواں ہے مشکل پسندی اور جدت ترازی، آٹھواں ہے انداز بیان۔ اگر میں شارٹ فارم میں بتاؤں، فکری پہلو یعنی غالب نے جو لکھا ہے بڑے کیا کہہ سکتے ہیں، ہیومرس ٹائپ کا، سوچ وچار ٹائپ کا، ایسی چیز جس کو پڑھ کر انسان کے ذہن میں ایک سوچ وچار پیدا ہو، اس طرح غالب نے لکھا ہے۔ تصوف کہتے ہیں صوفیزم کو، غالب کے اشعار صوفیانہ کلام بھی شامل ہوئے ہیں۔ حسن و عشق، محبوب کے حسن کی تعریف اور عشق کی باتیں آپ نے پیش کی ہیں۔ طنز و ظرافت، ہنسی مذاق۔ تصور غم میں ڈوبی باتیں۔ تہہ داری، ایسی باتیں جو چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہو، ایک کے اوپر ایک ہی باتوں کا کئی مطلب نکل جانا۔ ساتواں ہے مشکل پسندی اور جدت ترازی، بہت زیادہ مشکل چیزیں لکھی ہے کہ ان غزلوں کو، ان شعر کا الفاظ معنی نکالنا، ان غزلوں کا ان کے تشریح کر پانا بہت مشکل کام، غالب نے ایسا لکھا ہے۔ جدت ترازی، جدت کہتا ہے نئے پن کو، نوینی کرن کو، ایک دم نیا انوٹھا انداز آپ نے اپنایا تھا۔ انداز بیان، آپ کے لکھنے کا انداز بالکل نرالا، سب سے الگ تھا۔ اب ہم باریک بات کرتے ہیں 1 بائی 1 پوائنٹ کی۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے دوستوں؟ فکری پہلو۔
فکری پہلو کا مطلب کیا ہے، آئیے ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ غالب سے پہلے اردو غزل کی دنیا بہت محدود تھی، سیمت تھی، حسن کے معاملات اور عشق کی روایت کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ غالب پہلے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زندگی کے حقائق، مسائل پر غور کیا اور انہیں اپنی شاعری کا موضوع بنایا، یعنی وشے بنایا۔ غالب کی عظمت کا بڑا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے اردو غزل کو ذہن دیا ہے، ایک سوچ دی ہے، سوچنا سکھایا ہے اور اسے غور و فکر کی عادت ڈالی۔ آل احمد سرور لکھتے ہیں کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب نے اسے ذہن دیا اور ایک ایسی زبان دی جو فکر کی گرمی کا ساتھ دے سکے۔ غالب نہ ہوتے تو اقبال بھی نہ ہوتے۔ غالب ہمارے لیے ایک شاعر نہیں بلکہ ذہنی فضا ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے دوستو؟ تصوف، صوفی، صوفزم۔ غالب اگرچہ عملی صوفی نہیں تھے، عمل سے آپ صوفی نہیں تھے کیونکہ آپ کو شراب نوشی کا بھی شوق تھا، ہے نا، آپ کو جوا کھیلنے کا بھی شوق تھا، اور صوفی انسان ایسے کام نہیں کرتا۔ تو غالب اگرچہ عملی صوفی نہیں تھے لیکن ان کی شاعری فلسفہ وحدت الوجود سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے، سرابور ہے، مگر ان کا یہ عقیدہ بھی ہر جگہ برقرار نہیں رہتا۔ بعض مقامات پر وہ تشکیک کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر عالم حیرت میں اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک شعر دیکھیے، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے؟ سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے؟ غالب کسی بات پر مطمئن نہیں ہوتے، یہ کسی نہیں تھا، کسی ہوگا شاید، بڑھ غلط ہے۔ غالب کسی بات پر مطمئن نہیں ہوتے، سنتشٹ، سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، وہ خدا کے بنائے ہوئے ذرے ذرے پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں کہ یہ کام یوں ہے تو کیا یوں نہیں ہو سکتا، اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ ایک شعر میں کیا فرماتے ہیں دیکھیے، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ غالب کے یہاں فنا و بقا، فانی زمان تھا، شاید غلط ورڈ لکھا ہے، حقیقت ہستی، انسان دوستی، ہمدردی اور درد مندی کا جذبہ ابھرتا ہے اور اس کی جڑیں تصوف سے ہی پھوٹتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے دوستو؟ حسن و عشق۔ حسن و عشق کے متعلق جس قدر بلند پایا اشعار دیوان غالب میں ملتے ہیں اور حکمت عشق کی نسبت جو گہرائی ان کی نظر میں ہے، اس کا اردو کے کسی دوسرے شاعر کے یہاں ملنا محال ہے۔ عام شعری روایت کے مطابق غالب بھی اپنی شاعری کا بیشتر مواد حسن و عشق سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں غالب کی شاعری کے بیشتر حصے پر جذبہ عشق و محبت کی چھاپ نظر آتی ہے۔ غالب حسن کی مختلف کیفیتوں اور عشق و محبت کی واردات کو اپنے محسوسات اور اپنی داخلیت کی مدد سے لازوال بنا دیتے ہیں۔ وہ حسن سے متعلق سطحی بات نہیں کہتے بلکہ انسان کی ذہنی اور جذباتی کیفیت، جسمانی تقاضوں اور اس کے فکر و شعور کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ محبوب سے عجز و نیاز، شوخی، چھیڑ چھاڑ، خودداری، غرض یہ کہ تمام مضامین سمٹ آئے ہیں۔ غالب نے ان تمام کیفیتوں کا اظہار جس طرح اپنے مخصوص لب و لہجے میں کیا ہے وہ غالب کا ہی حصہ ہے۔ کیا لکھتے ہیں دیکھیے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، جب تک کہ نہ دیکھا تھا قد یار کا عالم، میں معتقد فتنہ محشر نہ ہوا تھا، تیرے سر و قامت سے ایک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، جوے خون آنکھوں سے بہنے دو کی ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ دو شمعیں فروزاں ہو گئیں۔ یہ غالب کے مشہور شعر ہیں۔ اگلا ٹاپک کیا ہے دوستوں؟ طنز و ظرافت، ہنسی مذاق۔ طنز و ظرافت مرزا غالب کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غالب اپنے کلام میں جامع صفال سے لے کر تصوف تک ہر چیز پر بڑی سنجیدگی اور پاکیزگی کے ساتھ ظریفانہ وار کرتے ہیں اور ان کا کلام ذہنی انبساط کا ایک اعلیٰ نمونہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حال ہی نے انہیں حیوان ظریف اور ممتاز حسین نے
निशात का शायर करार दिया है। क्या लिखते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशोमा का। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। अगला टॉपिक है तसव्वुर गम। क्या है? कलाम गालिब के बेशतर हिस्से पर हमें गम का साया लहराता हुआ दिखाई देता है। उनकी शायरी में हमें गम की एक ऐसी लहर मिलती है जिसके सोते गम ज़ात, गम इश्क और गम दौरा से फूटते हैं। गालिब अगरचे बज़ाहिर हमें हंसते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उस हंसी के तह में अश्कों का एक समंदर पोशीदा है, जिसमें गम हस्ती भी है, गम नस्ती भी है, गम फिराक भी है और गम विसाल भी है। उनके यहाँ फ़िक्र माश, इश्क बुता और याद रफ्तगां सिर्फ़ एक शायराना एहसास ही नहीं है, बल्कि ये गालिब की ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकतें हैं, जिसके असरात हमें उनकी पूरी शायरी पर महसूस होते हैं। अगला टॉपिक है तहदारी। गालिब के अक्सर अशार में मज़ामीन की तहदारी पाई जाती है, यानी कि शेर एक बार पढ़ो मतलब कुछ और होगा और दूसरी बार पढ़ो कुछ और निकलेगा। गालिब के बहुत सारे शेर ऐसे हैं जिनका बार बार मतलब कुछ और निकाला जा सकता है। हर शेर के दो मानी निकल सकते हैं, बल्कि ज़्यादा भी निकल सकते हैं। एक शेर देखिए, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख कर घर याद आया। इनकी तशरीह मैंने अलग से वीडियोस में कर रखी है, आप वहाँ जाकर देखें, इस वीडियो को लेंथी ना करें। इस तरह कलाम गालिब में तहदारी के साथ साथ ईजाज़ व इख्तिसार भी पैदा हो जाता है, और ये भी मालूम होता है कि वो समंदर को कूज़े में बंद करने की सलाहियत रखते हैं। अगला टॉपिक है मुश्किल पसंदी और जिद्दत तराजी। क्या चीज़ है? गालिब की शायरी का यही मकाम है जिस पर अरबाब फ़न एतराज़ करते हैं। कलाम गालिब की मुश्किल पसंदी में मुश्किल और जिद्दत अल्फाज, पेचीदा ख़यालात, जिद्दत मुहाकात, तख़य्युल की बुलंदी, मज़ामीन की तहदारी, तशबीहात व इस्तारात और अलामात व इशारात ने आम क़ारीईन के लिए मुसीबत के पहाड़ खड़े कर दिए। दीवान गालिब का पहला ही शेर आज भी दुनिया उर्दू के लिए एक मुअम्मा और इबहाम बना हुआ है, जिसकी नई नई परतें रोज़ बरोज़ खोली जा रही हैं। क्या है शेर? नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। गालिब अक्सर अपनी मुश्किल पसंदी पर फ़ख्र किया करते थे, और क्या लिखते हैं? आगही दामे शुनीदन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलमे तकरीर का। और लास्ट वाला टॉपिक है दोस्तों अंदाज़े बयान। गालिब की शायरी की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत उनका दिलकश और पुरअसर अंदाज़े बयान है। गालिब के इस अनोखे और निराले अंदाज़े बयान में सलासत, रवानी, सफाई, नाजुक ख़याली, मुश्किल पसंदी, मानी आफरीनी, मज़मून आफरीनी और जिद्दत तराज़ी वगैरह सब कुछ बदरजा अतुम मौजूद है। उर्दू वो अक्सर अपने तर्ज बयान पर भी नाज करते हैं, और वो था, ये उर्दू नहीं था। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और गालिब की शायरी उर्दू क्लासिकी शायरी का वो नुक्ता उरूज है जिसकी आगे इस रिवायत में मज़ीद इजाफ़ा करने की गुंजाइश बाकी न रही। इस बात का इल्म ख़ुद गालिब को भी था। और क्या लिखते हैं? मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श से उधर होता काश के मकां अपना। तो दोस्तों यहाँ पर गालिब के ये सारे 8 पॉइंट जो मिर्ज़ा गालिब की गज़ल गोई में भी काउंट होते हैं, मिर्ज़ा गालिब की शरीय खुसूसियात में भी काउंट होते हैं, आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं, और एमए तक के टॉपिक में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफ़िज़।